کبھی سوچا ہے کہ کسی شہر کا نام ہی اس کی پوری کہانی بتا سکتا ہے؟ کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جن کے ناموں میں ان کی تاریخ، ان کا جغرافیہ اور ان کی پوری شناخت کا راز چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی شہر اٹک کے نام کے پیچھے چھپی دلچسپ داستان کو جاننے والے ہیں۔ چلے تو شروع کرتے ہیں۔ لفظ اٹک کا مطلب تو بہت سادہ سا ہے، رک جانا یا ٹھہر جانا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہاں آ کر رکتا کیا تھا؟ جی ہاں، یہی تو اصل سوال ہے کہ بھئی ایک شہر کا نام ہی رکاوٹ کیوں پڑ گیا؟ وہ کون سی ایسی چیز تھی جسے یہاں آ کر ٹھہرنا ہی پڑتا تھا؟ اور اسی ایک سوال کے جواب میں اٹک کی پوری تاریخ اور جغرافیہ چھپا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس زمین کو دیکھنا پڑے گا جہاں اٹک آباد ہے، یعنی اس کا جغرافی، جہاں دریا اور سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ دیکھیں، اٹک کی لوکیشن ہی سب کچھ ہے۔ یہ پنجاب میں دریائے سندھ کے کنارے خیبر پختونخوا کی سرحد پہ ہے، اور یہ جو دریائے سندھ ہے یہ صدیوں تک ایک قدرتی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بڑے بڑے لشکر، تجارتی قافلے اور مسافر سب کو لازماً اٹکنا یعنی ٹھہرنا پڑتا تھا، کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے، جہاں جغرافیہ ایسی دیوار کھڑی کر دے، وہیں سے تو تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے۔ اٹک بالکل وہی جگہ ہے جہاں بڑی بڑی سلطنتوں کو رک کر سوچنا پڑتا تھا کہ بھئی اب آگے کیا کرنا ہے۔ اٹک کی یہ جو اسٹریٹجک اہمیت ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، سکندر اعظم کی فوجوں سے لے کر محمود غزنوی کے لشکروں تک یہ تاریخ کے بڑے بڑے فاتحین کی گزرگاہ رہا ہے۔ پھر آئے مغل بادشاہ اکبر اعظم، انہوں نے تو یہاں ایک قلعہ بنا کر اس کی اہمیت پر ہمیشہ کے لیے مہر ہی لگا دی، اور یہ سلسلہ برطانوی راج تک ایسے ہی چلتا رہا۔ اور اکبر کا بنوایا ہوا یہ قلعہ، یہ صرف کوئی فوجی چوکی نہیں تھی، ارے نہیں، یہ تو دریائے سندھ کے اوپر پہرا دیتا مغل فن تعمیر کا ایک زبردست نمونہ ہے۔ آج بھی اس کی دیواریں اس زمانے کی شان و شوکت اور طاقت کی گواہی دیتی ہیں۔ چلیں، اب ذرا تاریخ سے نکل کر آج کے اٹک کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو آج اٹک صرف ایک قلعہ یا شہر نہیں، بلکہ یہ ایک پورا ضلع ہے، اور اس ضلع کی آبادی جانتے ہیں کتنی؟ تقریباً 20 لاکھ ہے۔ ہاں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پورے ضلع کی آبادی تو 20 لاکھ ہے، مگر خود اٹک شہر میں صرف 1 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضلع کی اصل روح اس کے وسیع دیہی علاقوں میں بستی ہے۔ انتظامی لحاظ سے بھی اٹک صرف ایک شہر نہیں، یہ پورے ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس میں اٹک کے علاوہ حسن ابدال، ہزرو، فتح جنگ، پنڈی گھیب اور جنڈ جیسی تحصیلیں بھی شامل ہیں۔ اور یہاں کی معیشت بھی بالکل اس کی تاریخ کی طرح ملی جلی ہے۔ ایک طرف تو زراعت ہے، خاص کر گندم اور مونگ پھلی، لیکن وہ چیز جو اس کے ماضی کو حال سے جوڑتی ہے وہ ہے فوجی ملازمتیں۔ جو اس کی تاریخی فوجی اہمیت تھی، وہ آج بھی یہاں کے لوگوں کے روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو پھر اٹک کی پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف ایک ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کی پہچان کی کئی تہیں ہیں۔ اس کی شناخت میں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف تو یہ ایک رکاوٹ ہے، یعنی دریائے سندھ کی وجہ سے ایک قدرتی سٹاپ اور ایک مضبوط فوجی قلعہ، لیکن دوسری ہی طرف یہی جگہ ایک سنگم ہے جہاں مختلف کلچر آ کر ملتے ہیں اور تجارت کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی وقت میں راستہ روکتا بھی ہے اور نئے راستے بناتا بھی ہے۔ تو آخر میں یہی سوال رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی رکاوٹ جو اصل میں دنیاؤں کو آپس میں جوڑ رہی ہے، اس شہر کی اصل پہچان کیا مانی جائے؟ شاید اس کی ساری خوبصورتی اسی ایک سوال کے جواب میں ہی چھپی ہے۔